हुकूमत पर एतमाद है कि मईशत का पहिया चल पड़ा है और जो अदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो हुकूमत को और एतमाद दे रहे हैं। नवंबर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 14.5% की तरक्की दिखाई। दिसंबर में बरामदात में गुज़िश्ता साल के 2.1 अरब डॉलर्स के मुकाबले में 7% का इजाफा देखा गया और वो 2.2 अरब डॉलर्स रही और इसमें टेक्सटाइल सेक्टर की कारकर्दगी और नुमाया रही, जिसकी बरामदात 23% इजाफे के साथ गुज़िश्ता साल के दिसंबर के मुकाबले में 1.1 अरब डॉलर से बढ़कर 1.4 अरब डॉलर्स हो गई हैं। इसी तरह तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस में 6 माह में 24.9% का इजाफा देखा गया है और गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह के मुकाबले में 11.3 अरब डॉलर से बढ़कर 14.2 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई हैं। मगर साथ ही 5 माह से करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बाद दिसंबर में मनफी हो गया है। दिसंबर के महीने में 662 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया क्योंकि दरामदाद में 25% का इजाफा देखा गया, जो गुज़िश्ता साल दिसंबर के 4 अरब डॉलर से बढ़कर 5 अरब डॉलर्स हो गई हैं और ये जुलाई 2018 के बाद दरामदाद का सबसे बुलंद नंबर है, जब दरामदाद 6.4 अरब डॉलर्स पर रिकॉर्ड की गई थी। 6 माह में टोटल करंट अकाउंट अब भी 1.1 अरब डॉलर सरप्लस है। मगर देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में दरामदाद में इजाफे का यही रुझान रहता है तो खसारे में कितना इजाफा होगा। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। LNG पाकिस्तान ने देर से महंगी खरीदी। इस माली साल के 6 माह में पाकिस्तान ने तकरीबन 1.3 अरब डॉलर्स की कपास, गंदुम और चीनी दरामद की है और अब हुकूमत मजीद 8 लाख टन चीनी और 3 लाख टन गंदुम दरामद करने का फैसला कर चुकी है। तो मईशत कहाँ जा रही है? साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाशा साहब, हुकूमत पूरा एतमाद है कि मईशत का पहिया चल चुका है। दिसंबर में बरामदात के नंबर्स 2.2 अरब डॉलर हैं, रेमिटेंसेस में इजाफा है, टेक्सटाइल की बरामदात 1.4 अरब डॉलर्स तक पहुंची, जो दिसंबर के महीने में एक रिकॉर्ड नंबर हमें नजर आया। मगर साथ में दरामदात में भी इजाफा हुआ है। दिसंबर में 662 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस भी है। आपको लग रहा है कि ये एक आर्जी है दरामदात का मामला और पाकिस्तान में जिस तरीके से इंडस्ट्री में एक्सपेंशन हो रही है और इस वक्त आगे बढ़ रही है मईशत, बेहतर ही चीज़ें नज़र आती हैं या आपके कंसर्न्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से कुछ आदाद शुमार जो आपने बताएं वो यकीनन पॉजिटिव हैं। अब हमारा सनती शोबा है, उसमें आपने देखा कि पहले 5 महीने में 7.5% तक इजाफा है और नवंबर के महीने में 14.5% इजाफा, माशाअल्लाह। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ परेशान कुन हैं अभी भी, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ अरसे से हुकूमत इस बात पर बड़ा ज़ोर दे रही थी कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में जा चुका है। दिसंबर के महीने में जिस तरह आपने कहा वो सरप्लस काफ़ी भारी आपने देखा डेफिसिट में चले गया। उसकी वजह जो थी वो तकरीबन 30% यानी कि 1/3 के करीब, उसकी वजह ये थी कि जो दरामदाद के में इजाफ़ा हुआ है उसमें आपके ज़री शोबे में जो पैदावार कमी आई है वो नतीजा है उसका। आपने दिसंबर के महीने में बहुत इंपोर्ट किया है, वीट, आपने गंदम, फिर आपने चीनी भी इंपोर्ट किया और कपास भी। तकरीबन 500 मिलियन डॉलर आपने एक्स्ट्रा इंपोर्ट किया। दूसरी तरफ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, मगर है पॉजिटिव एक लिहाज से, कि आपकी गाड़ियों की इंपोर्ट तकरीबन 3 गुना हो गई और कुछ इजाफा आपके बाकी इनपुट्स में हुआ है, मगर ज़्यादा इजाफा इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स में नहीं हुआ जितना आपके ज़री शोबे के जो चीज़ें हैं उनकी इंपोर्ट में और दूसरी तरफ गाड़ियों के इंपोर्ट में बेशुमार इजाफा। एक और चीज़ मैं जल्द से कह दूं कि अभी तक हमारे दिसंबर के इंपोर्ट्स में ये बात नज़र नहीं आ रही है कि तेल की इंपोर्ट में कमी आई है दिसंबर में 20%, जबकि तेल की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका है। तो ये ख़तरा मौजूद है। जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि 2 चीज़ें हैं जिसके नतीजे में दरामदाद में इजाफा होगा, एक आपके एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स और दूसरी तरफ पेट्रोलियम इंपोर्ट्स और LNG इंपोर्ट्स। अब जब आपके ये इंपोर्ट लेवल मुनासिब लेवल पे पहुँचेगा तो खुदा न खास्ता आपके करंट अकाउंट का खसारा और भी बढ़ सकता है।
اور پاشا صاحب اس وقت ایک اہم چیز یہ نظر آ رہی ہے، ظاہر اسٹیٹ بینک نے بھی اقدامات کیے، ٹرم فائنینسنگ دی، جس کی وجہ سے انڈسٹری نہ صرف ابھی فل کیپیسٹی پر چل رہی ہے بلکہ یہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ انڈسٹری انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے. تو آگے جا کے اگر اکانومی ذرا گروتھ کی طرف جاتی ہے، 2-2.5-3% کی گروتھ کی طرف جاتی ہے، تو آپ کو کم از کم وہ اشارے نظر آ رہے ہیں کہ اگر درآمدات بڑھیں گی تو ہماری برآمدات میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوگا، کیونکہ جیسے ہی تھوڑی سی گروتھ آتی ہے ہم دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے درآمدات بڑھنے کی وجہ سے. جی یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے انویسٹمنٹ کا جو لیول ہے وہ واضح طور پر اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ابھی تک جو فگرز آپ دیکھیں گے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے کہ امپورٹ جو مشنری کی امپورٹ ہے، ٹیکسٹائل مشنری کی امپورٹ میں کمی آئی ہے 5%، اور باقی مشنری جو ہے اس میں تقریباً 16% کمی آئی ہے. تو ابھی تک انویسٹمنٹ میں وہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے جو اللہ کے فضل سے آنے والے دنوں میں ہونا چاہیے. اور ریکوری جو ہے کووڈ سے اتنی تیزی سے انویسٹمنٹ میں نہیں ہوئی ہے. ایکسپورٹس میں کچھ اضافہ ہوا ہے یقیناً، اگر آپ ان کے اعداد شمار دیکھیں پاکستان بیورو کے تو اس میں 19% کا اضافہ ہے دسمبر میں، مگر اسٹیٹ بینک کے جو اعداد شمار ہے اس میں صرف 7% اضافہ ہے. تو ابھی بھی یہ پکچر کلیئر نہیں ہے کہ آپ کے جو برآمدات ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوگا یا نہیں. اور دوسری طرف آج کی ایک بڑی اہم خبر ہے جو کچھ منٹ پہلے ٹی وی پہ بتائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ ڈیسیشن لے لیا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں 1 روپے 90 پیسے فی کلو واٹ آور کا اضافہ ہو جائے گا. یہ بہت پریشان کن ڈیسیشن ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مومنٹم پیدا ہو رہا تھا اکانومی میں وہ پھر سے متاثر ہو سکتا ہے. مگر پاشا صاحب کوئی آپشن حکومت کے پاس اس کے علاوہ تھا، اور اس کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایسے اثرات نظر آئیں گے اگر یہ اضافہ ہوتا ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہوتا ہے، تو کیا آپ کچھ انفلیشنری پریشرز دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے مانیٹری ٹائٹننگ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ گروتھ پہ جانے سے پہلے ہی معیشت عدم استحکام کا ناشکار ہو جائے؟ جی بالکل مناسب آپ نے بات کہی ہے. دیکھیں اس کے نتیجے میں یقیناً جب کاسٹ پروڈکشن میں اضافہ ہوگا تو آپ کے ایکسپورٹس اور ڈومیسٹک پروڈکشن دونوں میں کمی آئے گی. اور یہ ہے کہ آپ جب قیمتیں بڑھاتے ہیں بجلی کی تو اگر آپ 10% بڑھائیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو افراط زر کی رفتار ہے اس میں 1.5% اضافہ ہوتا ہے. آپ نے تقریباً 15% اضافہ کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں گے کہ 2% زیادہ آپ کا افراط زر ہو سکتا ہے. اور واقعی ایسا وقت آ بھی سکتا ہے کہ 10% سے پھر سے آپ کا افراط زر اوپر چلے جائے. اور اس وقت لوگوں کے حالات کوئی خاص سنبھلے نہیں ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں 14% اضافہ ہوتا رہا ہے. تو اگر اس میں اور اضافہ شروع ہو جاتا ہے افراط زر میں تو پریشانی کا مقام پیدا ہو جائے گا. لوگوں کے سامنے آپشن کوئی نہیں رہے گا کہ اپنے کنزمپشن لیول کو کم کریں. مجھے ڈاکٹر صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا، اب حکومت کا یہ کہنا ہے، اور میں یہ فسکل ڈسپلن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ آپ کو نظر آیا ہے؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے جی ہمارا پرائمری سرپلس ہے، اور گزشتہ حکومت نے جو اتنے سارے قرضے لیے اس کے اوپر جو ہمیں سود دینا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے ڈیفیسٹ ہے، ورنہ ہم فسکل ڈسپلن لے کر آئے ہیں، ہمارے خرچے جو ہیں وہ ابھی بھی ہماری آمدنی کے مقابلے میں کنٹرول میں آ گئے ہیں. دیکھیں with all due respects یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی جو اعداد شمار اسٹیٹ بینک نے دیے ہیں آپ کے سینٹرل گورنمنٹ کے ڈیٹ کے بارے میں وہ کچھ پریشان کن ہیں. پہلے 5 مہینے میں تقریباً 1270 ارب کا خسارہ ہے، اور یہ پچھلے سال کے خسارے سے 40% زیادہ ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ کے ریونیوز میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے کوئی خاص 5%، 5.5% اضافہ. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جبکہ آپ کے امپورٹ میں 10% اور مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 14% اضافہ ہے، یہ 2 ٹیکس بیسیز ہیں آپ کے، تو کیوں آپ کے ریونیوز میں اتنے لیول کا اضافہ نہیں ہو رہا ہے؟
دوسری طرف آپ کا جو قرضوں کی سود کا جو نظام ہے اور جو پریشر آپ پہ ابھی بھی ہے، وہ اب پہلے 3 مہینے میں کوئی 30% اضافہ ہوا ہے، اور غیر جیسے کہتے ہیں نا کرنٹ ایکسپینڈیچر باقی میں 13% اضافہ. تو ڈیفیسٹ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے، اور پہلے 3 سے 6 مہینے پرائمری سرپلس عام طور پہ رہتا ہے. ڈیفیسٹ شروع ہوتا ہے تیسرے کوارٹر اور جا کے پیک کرتا ہے 4تھ کوارٹر میں. مجھے جو پریشانی ہے وہ یہ کہ 7% کا جو ٹارگٹ ہے بجٹ ڈیفیسٹ کا، وہ شاید 8 اور 8.5 کی رینج میں جا کے پہنچے گا جون تک.